السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قبل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ الکرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی اس تقریب کے تمام مبارک وہ حفاظ کرام جنہوں نے اللہ کی رحمت سے اور اس کی توفیق سے اور اساتذہ کی محنت سے اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کیا، اور ان کے تمام جملہ عزیز و اقارب بالخصوص والدین اور تمام سامعین و سامعات، اور ہماری وہ آج کی اس محفل کی اکلوتی شہزادی، امت کی بیٹی جس نے قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کیا، یہ 7 طلباء اور طالبات کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ یہ آنے والے وقتوں میں امت کے امام ہیں۔ ہماری یہ بیٹی آنے والے وقت میں اماں عائشہ کی وارثہ ہے، اماں فاطمہ کی حیا اور پاک دامنی کی امین ہے۔ بے شک۔ ایسی مبارک محافل، میرا آپ سے ایک تعلق ہے، میں پہلے بھی آ چکا ہوں، اور قرآن مجید ہی میرا موضوع ہے۔ جو حضرات مجھے سن چکے انہیں معلوم ہے میرا موضوع ہی قرآن مجید ہے۔ اس امت نے سب سے بڑا ظلم اپنے ساتھ ہی کیا کہ ترک قرآن کی مرتکب ہوئی۔ جو سب سے بڑا اعزاز تھا، اس میں اس کو پس پش ڈالا اور اپنی شناخت کو لے کر کھڑے ہوئے۔ جب اعزاز پس پش ڈالا تو شناخت مٹی میں رول گئی۔ بے شک۔ اور جنہوں نے اس اعزاز کو تھاما، اللہ نے ان کی شناخت کو عزت بخش دی۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ امام بخاری قرآن و سنت لے کر کھڑے ہوئے، ان کا نام لوگوں کو نہیں پتا، بخارا پتا ہے، شناخت پتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے شناخت کو لے کر کھڑے ہوئے، شناخت کی اصلیت کو لے کر کھڑے ہوئے، شناخت ہماری مٹی میں رول گئی کیونکہ اعزاز ہم نے پس پش ڈالا۔ یہ وہ مبارک محفل ہے جس کے بارے میں اور جن لوگوں سے متعلق ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، کہ حاملین قرآن کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی رسپیکٹ کرو۔ بے شک۔ اور فرمایا کہ جس نے حاملین قرآن کی عزت کی، اس نے گویا اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت کی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جس نے ان کی توہین کی، ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ، جس نے ان کے ساتھ بے اکرامی کا معاملہ کیا، گویا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اشراف امتی ہے، اس امت کا VIP طبقہ ہے۔ بے شک۔ بے شک۔ ہمارے یہاں پروٹوکول بک بنتی ہے، صدر کی، پھر وزیر اعظم کی، پھر اسپیکر اسمبلی، پھر وزراء، پھر MLAs، پھر اس کے بعد صوبائی لیول کے VIPs، پھر ضلعی لیول کے VIPs۔ یہ ضلعی لیول کے VIPs نہیں ہے، صوبے کے لیول کے بھی ہے، اس امت کے VIP۔ یہ ترجمہ کرا رہے ہیں آپ علماء سے، اشراف امتی کا مطلب میری امت کے VIPs لوگ، وہ کون ہے؟ وہ حاملین قرآن۔ سبحان ان حاملین قرآن کے اعزاز میں یہ مجلس منعقد ہے۔ جب کوئی مسلمان سینے میں اپنے قرآن کو محفوظ کر لے اور اپنے جوارے سے اس قرآن کا عامل بن جائے، وہ حامل قرآن کی ان ساری صفات کا متصف ہو جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ ایسے حامل قرآن کو اللہ قیامت کے دن اس کا اعزاز کو اپنی جگہ، اس کے ماں باپ کو سورج کا تاج پہنائے گا، سورج سے زیادہ روشن۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی شان ہی الگ ہوگی۔ جس دن کسی کی سفارش نہیں چلے گی، یوم لا بیع ولا خلہ ولا شفاعۃ، نہ خرید و فروخت ہوگی اس دن، نہ سفارش چلے گی، نہ دوستی کام آئے گی۔ اس دن انہیں اختیار دیا جائے گا کہ 10 جہنمیوں کو جنت میں ڈالو۔ ان کا وہ اعزاز ہے، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل القرآن حامل رقیۃ الاسلام، یہ اسلام کے جھنڈا بردار ہیں۔ جھنڈا بردار کا مطلب پتہ ہے کہ جھنڈا جب تک بلند رہتا ہے، وہ لشکر، وہ
وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ ملک و ملت وہ سربلند رہتی ہے، اور جھنڈا گر جائے تو جنگ اختتام اور شکست کی طرف چلے جاتے. اس لیے صحابہ کرام خود کٹ جاتے تھے، ہاتھ کٹوا لیتے تھے، لیکن جھنڈا نہیں گرنے دیتے. حضرت جعفر طیار کو دیکھ لیں، جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں، جھنڈا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں، وہ شہید ہونے لگے، جھنڈا جعفر طیار نے تھام لیا. جھنڈے والا ہاتھ کٹا، جھنڈا بائیں ہاتھ میں تھام لیا، بائیں ہاتھ کٹا، جھنڈے کو سینے سے لگا لیا. وہ گر گئے لیکن جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھام لیا. عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تو اللہ نے جھنڈا اس ہاتھ میں دیا جس نے جھنڈے کو دنیا میں گاڑ دیا، جس کا نعرہ تھا انا فارس الصدید، انا خالد بن ولید. رضی اللہ. دو لوگوں سے دنیا کو بڑی چڑ ہے، ایک خالد سے بڑی چڑ ہے، ایک عمر سے بڑی چڑ ہے. عمر نے فارس لشکر بھیجا تھا، خالد نے فارس کو تباہ کر دیا. ماشاءاللہ. آج بھی دنیا سمجھتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہوا ملک کچھ چراگاہ ہے، جو گدھا آئے گا چڑھ کے چلا جائے. نہیں نہیں، یہ چراگاہ نہیں ہے. انشاءاللہ. ہمیں پڑوسیوں کے حقوق معلوم ہے. میں محمدی ہوں، جنگ مانگتا نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے مجھے جنگ مانگنے سے منع کیا، لیکن جنگ مسلط کی گئی تو پھر بھاگنے سے منع کیا گیا. سبحان اللہ. ہمیں ظلم سے روکا گیا ہے، کوئی ظلم کرے تو پھر ظالم کا ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا. ہمیں پڑوسی مسلم کے بھی حقوق معلوم ہے، پڑوسی غیر مسلم کے حق بھی معلوم ہے، کیونکہ ہم محمدی ہیں، ہم کامل دین رکھتے ہیں. الحمدللہ. لیکن کوئی اپنی حد بھولے تو مجھے رسول اللہ نے حد یاد دلانے کا طریقہ بھی بتایا. 40 سال سے ایک آدمی شتر بے مہار ہو گیا تھا، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا، ہر جگہ گھس رہا تھا. تو اسے بتایا گیا کہ ہر سوراخ میں انگلی نہ دو، کسی سوراخ سے جواب بھی آ جاتا ہے، انگلی کٹ بھی جاتی ہے. بہرحال ہم پڑوسیوں کا ادب رکھتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق معلوم ہے، چاہے پڑوسی مسلم ہو چاہے پڑوسی غیر مسلم ہو. ادھر مشرق سے بھی آیا تھا ایک مچھ والا، ہم نے معافی دے دی تھی، اس بار آیا تو مونچھیں بھی اکھاڑیں گے، گردن بھی توڑ دیں گے انشاءاللہ. ہمیں مسلم پڑوسی کے حقوق بھی معلوم ہے، غیر مسلم پڑوسی کے حقوق بھی معلوم ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے. ہم نادان نہیں، ہم سسٹم آف لائف قرآن مجید کو لے کر چل رہے ہیں. قرآن مجید نے ہمیں ہر ضابطہ زندگی کا ہر ادب بتایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جھنڈا بردار گر جائے تو لشکر گر جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حامل قرآن اسلام کے علم بردار ہیں، یہ کھڑے ہیں تو دین کھڑا ہے. بے شک بے شک. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. یہ برطانیہ کے سورج کے مقابلے پر کھڑے رہے، اسلام زندہ رہا، سورج برطانیہ کا ڈوب گیا. یہ روس کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے رہے، وہ سرخ ریچھ دندانہ آ رہا تھا، بخارا اور سمرقند ازبکستان اور تاجکستان کو روکتا آیا. یہاں علماء کھڑے ہو گئے اور اس کی دھراتی توڑ کے اس کے ہتھوڑے والی ضرب اسی کو واپس کی. پھر ایک اور کو نشہ چڑھا اور وہ حامل قرآن سے ٹکرانے 7 سمندر پار سے آیا کہ ڈیفنس کے لیے آیا ہوں. اچھا تجھے 7 سمندر پار ڈیفنس کا حق ہے اور مجھے اپنے گھر میں اپنے دفاع کا حق نہیں؟ تو 7 سمندر پار سے حملہ آور ہو تو اپنے دفاع کے لیے ہے، اور میں اپنے گھر میں آنے والے ڈاکو کو روکوں تو میں دہشت گرد. یہ منطق کے دورے پیمانے نہیں چلے گی، نہ انصاف کے دورے پیمانے چلے گی. کائنات میں امن کا چشمہ پھوٹتا ہی رسول اللہ کے قدموں سے ہے. بے شک بے شک. میرے نبی نے فرمایا جب تک ظالم سرکش کی گردن تنی ہوئی ہے تو میرے نبی نے فرمایا سنو میں نبی الملاحم ہوں. جس دن گردن جھک گئی فرمایا میں نبی الملاحمہ نہیں ہوں، پھر میں نبی الرحمت للعالمین. ہمارے سامنے ہر چیز ہے. ہم نہ بے وقوف دلیر ہیں نہ بزدل دانشور. بے وقوف دلیر کشتی ڈبو دیتا ہے، پتھر سے جا کے سر مارے گا، بزدل دانشور ذلت کے گھڑوں میں گرا دے گا. ہم نے دلیری اور شجاعت بدر سے سیکھی ہے، ہم نے حکمت حدیبیہ سے سیکھی ہے، اور اس دور میں ہماری شجاعت اور حکمت کی بصیرت کی گواہی کندھار سے لے کر بدخشان تک کے پہاڑ اور
ماسکو کی سفارت کاری دے گی، اس دور میں ہماری شجاعت کی گواہی غزہ کا میدان دے گا، اور پھر اسماعیل ہنیہ کی سفارت کاری دے گی، اور اس دور میں ہماری شجاعت اور سفارت کی گواہی ہمارا مؤثر جواب ایک کے بدلے میں 7 اور اس کے بعد پھر سفارت کے محض پر فتح، یہ ہماری شجاعت اور سفارت کاری نعرہ تکبیر، ہم نے اللہ رسول اللہ سے سیکھی۔ نہ ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں، نہ کوئی دوسرا خوش فہمی میں مبتلا ہو، نہ ہم غلط فہمی کے شکار ہیں، نہ کوئی دوسرا غلط فہمی کا شکار ہو۔ پاکستان چراگاہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ کہ جو گدھا آئے گا آ کے چر لے گیا۔ ہمیں گدھوں کو ہانکنا بھی آتا ہے اور لگام ڈالنا بھی آتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ حاملین قرآن ہے، یہ حامل رأیت الاسلام ہے، اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، پوری دنیا ان کے خلاف ہے، پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے یارو، میں فضائل سنا سکتا ہوں، میں نے آپ کو فضائل سنائے ہوئے رمضان میں، بھول گئے؟ میں نے قرآن کا درد بھی سنایا ہوا ہے، لیکن میں آج ایک الگ انداز سے قرآن کا درد سنانا چاہتا ہوں۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد بالعموم اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد بالخصوص استعمار میں تجربہ کیا وہ جو یورپ میں اس نے کر لیا تھا۔ یورپ میں اس نے تجربہ کیا کہ پوپ کو چرچ میں اور عیسائیت کو، پوپ کو ویٹیکن سٹی میں اور عیسائیت کو چرچ میں بند کر، مذہب کا بازار سے، حکومت سے، عدالت سے، نظام سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ ایک معاہدہ ہوا جنگ عظیم کے بعد، اور پوپ کو ویٹیکن سٹی کی ایک محدود ریاست دے دی گئی اور ان کا کردار چرچ تک محدود کر دیا گیا، اور اس کے لیے ایک لمبا سا اہل چرچ کی، اہل کلیسا کی غفلت، اللہ کی بغاوت، بائبل انجیل سے روگردانی، مخلوق خدا کے ساتھ ناروا سلوک، پورا ایک تسلسل رہا۔ اس کے بعد جا کر انہیں بند کیا گیا۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہ تجربہ اہل اسلام اور اسلام کے ساتھ دہرایا گیا کہ اسلام کو مسجد میں اور ملا کو حجرے میں بند کر دو۔ چنانچہ اس تجربے کے تحت ہمیں کہا گیا تمہارا ملا کی دوڑ مسجد تک جیسے محاورے بنائے گئے، اور ملا کو حجرے میں، اسلام کو مسجد میں بند کر دیا گیا۔ ہم بھی اسی پہ قناعت کر کے بیٹھ گئے۔ لہذا جس دور میں جس ملا نے نظام کی بات کی، جس دور میں جس عالم نے عدالتی نظام میں، معاشرتی نظام میں، معاشی نظام کی اصلاح کی بات کی، اسے متہم کیا گیا، اس پر بہتان لگائے گئے۔ سیاسی ملا کی، جہادی ملا کی اصطلاحات گھڑی گئی، صوفی ملا، تبلیغی ملا، تدریسی ملا۔ کیا ہے تدریس بھی میرے نبی علیہ السلام کا پیشہ، جہاد بھی میرے نبی علیہ السلام کا عمل، تزکیہ نفس بھی میرے نبی علیہ السلام کا عمل، سیاست مسلح امامت کے ساتھ تخت مدینہ بھی میرے نبی علیہ السلام کا، عدالت بھی میرے نبی علیہ السلام کی، کائنات کا سب سے بڑا سوشل ورکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد اعظم بھی وہ، مبلغ اعظم بھی وہ، معلم انسانیت بھی وہ، رحمت للعالمین بھی وہ۔ تو پھر یہ میری اور آپ کی تقسیم کہاں سے آئی؟ تدریسی ملا کو کہا گیا آپ بہت اچھے ہیں، یہ سیاسی ملا بڑے 2 نمبر۔ صوفی ملا کو کہا گیا آپ تو بہت اچھے، اس کے جبے چوبے گئے، کہا جہادی ملا بڑا دہشت گرد ہے۔ میں بخدا کہہ رہا ہوں 100 معاملات اختلاف ہو سکتے ہیں ہر ایک کے، لیکن مولانا فضل الرحمان یہاں بیٹھے ہوئے علماء نہیں، پاکستان میں کسی بھی جامعہ میں بیٹھے ہوئے شیخ الحدیث اور کسی بھی تکڑے عالم کی ٹکر کا مولوی ہے، کہیں بھی کائنات میں بیٹھے ہوئی کسی بھی خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے کسی بھی پیرانے پیر کی ٹکر کا متقی ہے وہ، لیکن وہ تہم ہوا کیونکہ نظام کو چیلنج کرتا ہے،
سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے. بہتان باندھے گئے, تہمتیں لگی. کیوں ملا عمر پہ تہمت لگی دہشت گرد کی؟ سسٹم کو چیلنج کیا. میرے نبی علیہ السلام نے جب تک سسٹم کو چیلنج نہیں کیا پورا مکہ احترام کرتا تھا. جس دن کہا نہیں, کیا کہا لکم دینکم ولی دین. دین کا مطلب پتہ یہ نہیں کہا تیری بت کی پوجا تیری, میرے اللہ کی پوجا میری. نہ, تمہارا نظام تمہارا, میرا نظام میرا. دین کا مطلب ہے نظام زندگی. تمہیں تمہارا نظام زندگی مبارک, ہمیں ہمارا نظام زندگی مبارک. عبادت پر تو قائل ہو گئے. انہوں نے کہا ایک دن تم لات و عزیٰ کی پوجا کرو, ایک دن ہم تمہارے رب کی عبادت کریں. کیا یہ آفر نہیں آئی تھی؟ اور تو یہاں تک کہا چلو آپ نہیں کرتے لات و عزیٰ کی حبل کی, نہ کریں, ہم آپ کے رب کی کریں گے, آپ برا نہ کہیں. تو اعلان کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون. اور آخری اعلان کیا ہوا؟ لکم دینکم ولی دین. صرف تمہاری عبادت نہیں, تمہارا نظام زندگی تمہیں مبارک, ہمارا نظام زندگی ہمیں مبارک. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کیا آفر لے کر آئے تھے ابو طالب کے پاس؟ کیا آفر لے کر آئے تھے کہ بادشاہی چاہیے دے دیتے, عورت چاہیے دے دیتے, سرداری چاہیے دے دیتے, جو چاہیے دے دیتے. سسٹم کو ہمارے نہ چھیڑو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک ہاتھ پر سورج رکھو, ایک ہاتھ پر چاند رکھو. کیا مطلب تھا؟ زمانے بھر کی سختیاں لے آؤ یا زمانے بھر کی پیشکشیں لے آؤ, وہ ساری محمد کی جوتے کی نوک پر میں اللہ کے کلمے کو سر بلند کیے بغیر نہیں ہوں. یہ مجالس مسلمانوں پوری دنیا کروٹ لے رہی ہے. تمہاری خاموشی تمہیں معافی نہیں دلائے گی, نمبر لگے گا. فارمی مرغیوں میں گڑبڑ دیکھا ہے کبھی؟ یہ باہر چلے جاؤ, یہاں دکان ہے مرغی کی, جا کے اس سے مرغی مانگو, کسائی ہاتھ ڈالے گا دڑبے میں, ساری مرغیاں کٹ 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 کریں گی, شور ڈال دے گا. ایک کو پکڑے گا, وہ جیسی پکڑی جائے گی وہ باہر جا کے ذبح, یہ باقی سب سکون سے میں بچ گئی. کیا وہ بچ گئی؟ نمبر لگے گا, نمبر لگے گا, نمبر لگے گا. آج فلسطین کا نمبر ہے, سارا عالم عرب, سارا عالم اسلام خاموش بیٹھا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں نمبر نہیں لگے گا؟ نمبر لگے گا. نمبر سے صرف وہی بچے گا جو ظالم کے پنجے کے اندر پنجہ ڈالے گا, صرف وہی بچے گا. یار 4,000 ہیں, صرف 4,000 حرکت میں آئے ہیں فلسطین میں. وہ تو عوام مر رہی ہے بیچاری, عوام کو مار رہا ہے. وہ ٹکر پہ سامنا تو نہیں کر رہا, وہ سامنا کرتا نا تو اللہ کی ابابیلوں کا کرتا نا جو پیرا گلائڈر سے اتری, وہ سامنا کرتا نا تو محمد زیف کا کرے نا جو اللہ کا شعر ابھی تک اس کے ہاتھ نہیں چڑھ رہا. وہ سامنا کرے نا, ابھی 40,000 میں سے صرف 4,000 حرکت میں آئے ہیں. $1,200 ٹریلین کا نقصان ہو چکا اسرائیل کا. اگر پورے عالم کے شہوری اس کے پیچھے کھڑے نہ ہو تو اسرائیل 10 مرتبہ فنا ہو جائے. افسوس یہ ہے کہ پورا عالم اسلام خاموش ہے. اب یہ جنگ عرب قومیت کی جنگ نہیں ہے. میں ان کے ایک ذمہ دار کے ساتھ شیخ الاسلام سے ملنے گیا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت 67 میں بھی ہم لڑے تھے, 6 دن سے اوپر نہیں لڑ سکے اسرائیل. اس وقت اسرائیل کمزور تھا, طاقتور نہیں تھا, کمزور تھا, ابھی نیا نیا بنا تھا, اور ہمارے ساتھ پورا عالم عرب تھا, لیکن ہم لڑ رہے تھے قومیت کی بنیاد پر. فنا ہو گئے, 6 دن میں ہار گئے. کہ حضرت اب ہم لڑ رہے ہیں, ہمارے درمیان اللہ نے 2 عالم بھیجے, ایک رس الدین القسام, کہا وہ فلسطینی نہیں ہے, شامی تھے, لیکن ہم نے ان کے نام پر فوج کا نام رکھا ہے القسام رہ گئے. اور دوسرا احمد یاسین, جن کے نام پر میزائل ہے, جن کو اسرائیل نے شہید کر دیا تھا. آج ہر روز ایک میزائل گرتا ہے اور وہ کہتے ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون, نہیں بلکہ میں ترجمہ کروں گا, صرف شہید کھاتا نہیں ہے, کفر کو میزائل کھلاتا بھی ہے. بل احیاء, ہر روز ایک الیاسین 105 گرتا ہے اور ان کو یاد آتا ہے محمد یاسین زندہ ہے, ابھی تک زندہ ہے. فضائے بدر پیدا کریں گے. فضائے بدر کیا ہے؟
قوم کا بوڑھا بچہ جوان مرد عورت سب اللہ کے لیے کٹ مرنے پر تیار ہو جائیں. کٹے نہیں, صرف کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بس مجھے معلوم ہے کہ بعض لوگ کہیں گے جذباتی عمل تھا, فلاں ہے, خودکشی ہے. یہ ان کو معلوم ہے جو فلسطین کو نہیں جانتے. وہ تو پہلے سے موت کے قیدی تھے, سزائے موت. وہ تو پہلے والا چار کیے, دوائیاں نہیں, پورا ناطقہ بند ہے ہر طرف. 7 اکتوبر کو تو قیدیوں نے جیلر کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور جیلر کو لولار کیا. ماشاءاللہ. کسی خوش فہمی میں نہ رہنا. نیتنیاہو کا گان سنا نا پرسوں, اس نے کہا کوئی فلسطینی ریاست قبول نہیں, only one greater اسرائیل. ایک نقشہ دیکھا ان کی کرنسی پر چھپا ہوا ہے, کرنسی پر دریائے نیل سے سپار سے سمندر تک ہمارا ہے, جس میں نعوذ باللہ مدینہ بھی ہے, خیبر بھی ہے, تبوک بھی ہے. مصر میں اسرائیل کا سفارت خانہ معلوم ہے کدھر ہے؟ دریائے نیل کی اس طرف نہیں, اس طرف ہے. بقیہ سفارت خانے ادھر ہے, جا کر دیکھ لیں, گوگل پہ سرچ کریں. ادھر نہیں بنایا, کیوں کہ ادھر ہمارا وطن ہے, یہاں تک ہم نے وطن بنانا ہے. وطن میں سفارت خانہ نہیں ہوتا, دریائے نیل کے پار بنایا اس طرف. قاہرہ کے سینٹر میں سے دریائے نیل گزرتا ہے نا, سفارت خانہ اس طرف ہے دریائے نیل. کہ ادھر اس طرف ہمارا وطن ہے, وطن میں سفارت خانہ نہیں ہوتا. حاملین قرآن 40,000 کے لشکر میں آدھے سے زیادہ حافظ قرآن ہے. ماشاءاللہ. کہ اب ہم میں یہ عالم آئے, انہوں نے ہمارا ذہن بدلا اور ہمیں جغرافیائی اور نسانی تعصب سے نکال کر ہمیں امت کے طور پر اقصی کا محافظ بنایا. اور آج 2 بریگیڈ لڑ رہے ہیں, الاقصی بریگیڈ, القسام بریگیڈ. اور فرمایا اب ہماری لڑائی اما النصر اما الشہادہ, اسلام کے اصول کے تحت ہے. آج 100 دن گزر گئے, الحمدللہ اسرائیل 100 گنا طاقتور ہے, لیکن ہمیں ابھی تک شکست نہیں دے سکا. مسلمانوں یہ قرآن صرف ان کا تو نہیں, ہمارا بھی ہے. یہ ہمارا بھی ہے. فارمی مرغیاں نہ بنو, یہ فارمی مرغی بنے ہوئے ہیں. ایک مرغی ذبح ہوتی ہے, ہم سب شور ڈالتے ہیں, پھر خاموش ہو جاتے ہیں. شروع میں کتنا شور تھا پورے عالم اسلام میں, خاموشی. کیا اسرائیل کا ظلم رک گیا؟ جی. کیا مظلوم فلسطینیوں کو اپنا وطن مل گیا؟ کیا مسجد اقصی آزاد ہو گئی؟ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایران کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا, اور بابا مارتے پڑوس کا احترام, ادھر جواب نہ دیتے تو ادھر والا مودی شروع ہونے والا تھا. لاکھوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے نا. مجھے کہہ رہے تم نے جواب دے دیا, اس سے نہیں پوچھے تو نے حملہ کیوں کیا. میں اس کا پڑوسی ہوں, وہ میرا پڑوسی نہیں ہے. یہ تو بڑی حکمت بصیرت کا مظاہرہ کیا گیا, ورنہ ادھر گجرات کا کسائی پھر سے اپنے ٹوکے تیز کیے بیٹھا تھا. تو کیا چراگاہ بنا دے اس کو؟ اگر سرحدیں غیر محفوظ ہوگی, نہ یہاں مدرسوں میں تلاوت ہوگی, نہ مساجد میں عبادت ہوگی, نہ اسکولوں میں تعلیم ہوگی, نہ عدالتوں میں انصاف ہوگا, نہ حکمران ایوانوں میں حکومت کر سکتے ہیں, نہ بازاروں میں تجارت. یہ سب کچھ سرحدوں کی حفاظت سے جڑا ہوا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سرحدی محافظین کے ایک دن اور ایک رات کو دنیا اور ما فیہا, جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر بتایا. سبحان اللہ. حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ بانی تبلیغی جماعت اس کی عجیب تشریح کرتے تھے اس حدیث کی. فرماتے تھے دنیا اور ما فیہا سے مراد صرف دنیا کے خزانے نہیں, فرمایا دنیا اور ما فیہا سے مراد جو کچھ دنیا میں ہے, اللہ کے راستے میں ایک رات کا پہرا اسلامی سرحدوں پر, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے, یعنی جو عبادات, جو خیرات, جو دنیاوی امور, جو دینی امور ہو رہے, وہ سب سے بہتر عمل سرحدوں کی حفاظت ہے. سبحان اللہ. اس لیے فرمایا ایک آنکھ وہ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو, اور ایک آنکھ وہ جس نے سرحدوں پر پہرا دیا ہو. اللہ ان 2 آنکھوں کو جہنم میں نہیں جلائے. حاملین قرآن بے وقوف دلیر بھی نہ بنے, بزدل دانشور بھی نہ بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و بصیرت کی امین ہے. اور یہ قرآن ہے جو انسان کو بصیرت اور شجاعت سکھاتا ہے. قرآن سے ہٹ کر تو گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا پڑھنا قبول فرمائے. آپ ان کے کرام میں یہاں آئے,
رسول اللہ کا فرمان پورا ہوا. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. ان بچوں کے پڑھنے پر جتنی بشارتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حفظ اور اس کے ناظرہ پڑھنے پر سنائی ہیں, اللہ وہ ساری بشارتیں انہیں, ان کے اساتذہ, بالخصوص ان کے محتمم مولانا حافظ صاحب رفیع صاحب کو اور ان کے محبین و معاونین, سارے اہل محلہ نہیں, اللہ پورے پاکستان کو نہیں, پوری امت مسلمہ کو ان برکات سے مستفید اور اس برکت سے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو بھی آزادی نصیب فرمائے, فلسطین کے مسلمانوں کو بھی اللہ آزادی نصیب فرمائے, اور اللہ ہمیں اقصی میں نماز کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ظالم کو ظلم سے روکنے کی ہمیں توفیق دے. ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی بھی مدد کرو, ظالم کی بھی کرو. فرمایا حضور ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک دو, اس کا ہاتھ روک دو. اللہ ان پڑھنے والے بچوں اور ان بچی کے صدقے اللہ تعالیٰ پوری امت کو ایک جان فرما دے, یک قالب و یک جان فرما دے. اللہ تمام سازشوں کو دم توڑ. ہم مانتے ہیں کہ گیم ہو رہی ہے, لیکن گیم کو حصہ نہ بنو نا گیم کا. پہلے افغانستان سے بڑھانے کی کوشش کی گئی, اس کو علماء کرام نے اور حکمرانوں نے قیادت میں مل کر ناکام کیا, تو پھر ادھر سے ایک بیوقوف اٹھ کھڑا ہوا. ابھی چراغاہ تو نہیں ہے نا کہ جو آئے گا اور چل کے چلا جائے. اللہ تعالیٰ امت کو غلبہ نصیب فرمائے. اللہ اس قرآن کی برکت سے تمام مسلمانوں کو قرآن کا فیض نصیب فرمائے. اللہ سب سے پہلے مجھے قرآن کا فیض نصیب فرمائے, میری نسلوں کو نصیب فرمائے. اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو نصیب فرمائے. اللہ ہمارے ان تمام اعمال کو ہمارے والدین کے لیے, ہمارے اساتذہ کرام کے لیے, مولانا کے لیے, ان کے محبین و معاونین کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنائے. یہ بہت بڑا عمل ہے, اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جب تک یہ حاملین قرآن زندہ ہیں, دین کے یہ علم بردار اور چوکیدار زندہ ہیں, آپ کا ایمان محفوظ ہے. جیسے سرحدوں کے محافظ جب تک زندہ ہیں آپ کی سرحدیں محفوظ ہیں, آپ کا ملک, آپ کی تجارت, آپ کی جان و مال محفوظ ہے. اسی طرح جب تک یہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے یہ حاملین قرآن بھی محفوظ ہیں, اس وقت تک آپ کا ایمان محفوظ ہے. اور ایمان مال صدقہ جان کا, اور جان صدقہ آبرو اور ایمان. اس لیے ان کے معاون و مددگار بنے, ان کے ساتھ کام در میں سخن تعاون کریں, کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو, نہ ملک و ملت کے خلاف, نہ سرحدی محافظین کے خلاف, نہ ان نظریاتی سرحدوں کے محافظین کے خلاف. یہ 5th جنریشن وار ہے. علماء کے خلاف 9/11 کے بعد ایک محاذ گرم کیا گیا. ہم میں کمال نہیں تھا, جس سے ہم جڑے تھے اس میں کمال تھا. اس نے ہماری خطاؤں کے باوجود ہمیں سرخرو رکھا اور کھڑے رکھا. نہ صرف سرخرو اور کھڑے رکھا بلکہ فتح یاب کیا. جس پگڑی اور داڑھی کو مٹانے آئے تھے, اس پگڑی اور داڑھی کو اللہ نے شان عطا کیا. اس لیے بغیر کسی عصبیت کے, بغیر کسی تنگ نظری کے, وسعت ظرفی کے ساتھ, کشادہ دلی کے ساتھ, کشادہ دامن کے ساتھ امت بن کر, لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ ہم عرب ہیں, نہ ہم عجم ہیں, نہ ہم ترک ہیں, نہ ہم افغان ہیں, نہ ایران ہیں, نہ پاکستان ہیں. ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے بندے ہیں, رحمت للعالمین کے امتی ہیں, اور ہدی للعالمین قرآن کے نظام کے علم بردار ہیں. اور یہ سرزمین مدینہ طیبہ کے بعد دوسری ریاست ہے جو کلمے کے نام پر بنی ہے. یہ گریٹر بلوچستان کے نام پر نہیں بنی, یہ عظیم پختونستان کے نام پر نہیں بنی, یہ خود مختار کشمیر کے نام پر نہیں بنی, یہ عظیم پنجاب کے نام پر نہیں بنی, یہ سندھو دیش کے نام پر نہیں بنی. یہ ریاست لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیادوں پر بنی تھی. اسے اس کی بنیادوں کی طرف لوٹا دو, اس کی عمارت محفوظ ہو جائے, معمول ہو جائے. بنیادیں ہلا دو گے تو پھر دیواریں اور چھتیں ہلیں گی, وہ سلامت نہیں رہے گی. اسے اس کی بنیادوں پہ کھڑا کر دو, انشاءاللہ بلوچوں کے شکوے بھی ختم ہو جائیں گے. سندھی بھائی بھی پنجاب سے سینہ لگائیں گے, پنجاب والا کشمیر سے سینہ لگائے گا, کشمیریوں کی شکایتیں بھی دور ہو جائیں گی. عظیم پختونستان نہیں پھر گریٹر اسلام کا نعرہ لگے گا. اور اس ملک کی جس طرح نظریاتی سرحدیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت مدینے سے ملی ہیں, اسی طرح انشاءاللہ اس کی زمینی سرحدیں بھی مدینے سے ملیں گی انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مبارک جدوجہد کا عامل بنا دے. آمین. اللہ مجھ سے اور آپ سے قرآن کی خدمت کی توفیق دے. آمین. قرآن کی خدمت لے اس کی نشر و اشاعت کی توفیق دے دے. اللہ اس کو ہمارے کو اس کو دنیا میں پھیلانے اور غالب کرنے کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کا فیض غالب فرما دے. اللہم انت جعل القرآن ربیع قلوبنا. اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. ونور صدورنا ہمارے سینوں کا نور بنا دے. وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ہمارے غم پریشانی اور تفکرات کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ.